اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ المنتظر ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. محترم المقام علماء کرام، طلاب ذوی الاحترام، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ، حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام بحث خارج اصول فقہ درس نمبر 43 پانچویں دلیل اعمی کے بقیہ تذکرے سے شروع کر رہے ہیں. درس نمبر 42 میں کہا تھا کہ اعمی کی 5 دلیلیں. پانچویں دلیل یہ ہے کہ تعلق النظر للصلاة فی اماکن المکروہہ، کہ اگر کوئی شخص نظر کرے وشبہ ہی، یا عہد کرے یا قسم کھائے کہ وہ اماکن مکروہہ پر نماز نہیں پڑھے گا. چلتی ہوئی نہر کے سامنے مثلا، کھلے ہوئے دروازے کے سامنے مثلا، حمام میں مثلا، بیوت الخلاء کے سامنے مثلا وہ نماز نہیں پڑھے گا. اعمی کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ صلاۃ وضعت لأعم من الصحیح والفاسد، پس وہ نظر محقق ہوگی، اور اگر نظر کو چھوڑے گا تو حنس پر کفارہ بھی لازم آئے گا. یہ دلیل ہے اعمیوں کی. گویا اگر اسماء عبادات وضعت للصحیح تو یہ نظر محقق نہ ہوتی، کیونکہ یہاں پر تو نماز پڑھنا حرام ہے. حرام میں کیا رجحان نظر ہے؟ اور اگر حنث ہوتا، مخالفت ہوتی، تو کفارہ بھی لازم نہ آتا. اس لیے کہ صحیح کی نظر کی تھی، صحیح تو نماز یہاں ہو ہی نہیں سکتی. پس الفاظ عام کے لیے واضح کیے گئے ہیں. صلاۃ معتی دراصل وہ حرام ہو جاتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں وجود سے عدم اور عدم سے وجود لاحق ہوتا، جس کا تذکرہ درس نمبر 42 میں اشارتاً کر چکے ہیں کہ جو نماز ہے اگر وہ قائم ہو تو نظر عدم ہو گئی، نظر قائم ہو تو نماز عدم ہو گئی.
پس وجود نماز سے عدم نماز بھی ہو گیا، کیونکہ نماز تو یہاں قائم ہو ہی نہیں سکتی، محال ہے یہاں پر۔ اگر حسب فرض قد تعلق صحیح منہا ولا تکاد تکون معه صحیح وما یلزم من فرض وجود ہی عدمہ، لازم آتا کہ وجود نماز سے عدم نماز لاحق ہو، جو کہ محال ہے۔ اس کا جواب جناب مصنف دیتے ہیں کہ تعلق نظر لو صح ذالک، یعنی وجود و عدم، اگر وجود اور عدم دونوں لاحق ہوں، اگر ایسے ہوتا تو اس وجود اور عدم کے لازم آنے سے تعلق نظر بالصحیح سے عدم صحت ہوتی، نہ یہ کہ لفظ شرعن وضع نہیں ہوا ہے فاسد کے لیے، فساد من قبل النظر ہے، لا ینافی صحت متعلق، پس فرض وجود صلاۃ سے عدم صلاۃ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہم لولا النظر کہیں تو پھر یہ ریپیئر ہو جائے گا۔ حصول حن سے نظر لأجل صحت ہے لولا النظر۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں مراد وہ اصلی نماز ہے تو پھر من ہوگا حصول حنس، کہ اگر نظر نہ کرے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا پانچویں دلیل کا۔ اعمی کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر کا تعلق ایسی نماز سے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ میں لا اسلن صلاۃ فی الاماکن المکروہہ، میں مکروہ جگہوں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، تعلق النظر بترک الصلاۃ فی الاماکن المکروہہ والحنس علی ترکہا، ترک ہی نظر کے ترک پر کفارہ لازم آ جائے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کو صحیح کے لیے نماز کو وضع نہیں کیا گیا، بلکہ عام میں من الصحیح والفاسد ہے۔ تو نظر صحیح کی اگر ہو تو نظر ہو ہی نہیں سکتی، نہ حنس، کیونکہ صحیح نماز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے نظر کی ہے کہ میں اماکن مکروہ پہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو نماز پڑھنی حرام ہو گئی۔ نظر میں تو رجحان شرط ہے، یہاں رجحان ہے ہی نہیں۔ اور اگر وجود صلاۃ سے عدم صلاۃ آتا ہے تو یہ بھی ایک دلیل ہو گئی، یہ محال ہے، انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر مراد جو حل اشکال ہم نے کیا کہ صلاۃ مطلوب نہیں ہے، لولائی ہے نہ مولائی۔ ایک لولائی ہوتی ہے نماز کہ لولا النظر لکانت صلاتی صحیحتاً، ایک مولائی ہے کہ لا تصلی۔ یہاں شراب خانے میں نماز نہ پڑھ،
یہ مولائی حکم ہے. مثلا مکروہ جگہ پر نماز نہیں پڑھوں گا، یہ لولائی حکم ہے. تو اس مسئلے کو ہم نے یوں حل کر لیا. الحق کو ہم اپنا موقف یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں کی دلیلیں درست نہیں ہیں، صحیحی کی بھی عامی کی بھی. دلیلیں دونوں کی درست نہیں اس معاملے میں. یہ دو جواب دینے کے بعد ایک تیسرا جواب ہے. قصد قربت میں شرائط چاہیے. اغلب صحیح و عامی شرائط کو داخل نزاع صحت و عام سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ اعتراض لازم آ جائے گا. پس جناب محقق صاحب کفایہ قائل ہوئے ہیں کہ وہ عامی نہیں بلکہ صحیحی ہے. پس عامی کی تمام دلیلیں باطل ہو گئیں اور صحیحی کی کچھ قابل مناقشہ ہیں اور کچھ ٹھیک ہیں. صحیحی جو کہتا ہے کہ عامی جو کہتا ہے کہ فاسد کو بھی شامل ہے نماز، وہ مجاز ہے. صحیح بھی اس کو مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، وہ مجاز نہیں سمجھتا، وہ حقیقت کہتا ہے. وہ فاسد میں حقیقت سمجھتا ہے، صحیح ہی فاسد میں مجاز سمجھتا ہے. ھذا تمام الکلام فی الادلۃ الخمسہ للعامی. بقیہ ہونا امور، تین امور ہمارے پاس اور بچ گئے بحث صحیح ہی اور عامی میں. الامر الاول، اگر اسامل معاملات کو ذکر کریں تو وہ کیسا ہے؟ عبادات تو آپ نے ذکر کر دی. اب یہ بتائیے کہ معاملات، نکاح، بے، شراء، اجارہ، ان میں کیا حکم ہے؟ تو صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ اسام المعاملات اگر موضوعۃ للمسببات ہوں فلا مجال للنزاع فی کونہا موضوعۃ للصحیحہ او للعام. اگر معاملہ سے مراد مسببات ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں مسبب کیا ہے، سبب کیا ہے، تو اس میں نزاع صحیح و عام ہوگا ہی نہیں. اور اگر مراد اسام المعاملات سے سبب ہوں، مسببات نہیں اسباب ہوں، تو اس میں بحث ہو سکتی ہے. مثال سمجھ لیجیے، مثلا عقد مسبب ہے، عقد سبب ہے، زوجیت مسبب ہے. اگر مراد اسام المعاملات سے عقد ہو تو نزاع درست ہے کہ یہ عقد صحیح ہے یا عقد فاسد ہے. جہاں تک تعلق ہے زوجیت کا، وہ بسیط ہے.
मुसब्बब मुरक्कब है, मुरक्कब में इम्कान है इस बहस का, बसीत में सीधी बहस है कि या है या नहीं है। किफाये की शर्त गोया जनाब मुसन्निफ ने अम्र अव्वल में ये फरमाया कि बहस दर निज़ाए इबादात से गुजर कर मामलात में आए तो मरहूम साहिब किफ़ाया तफसील के कायल हैं। इन कुलना अल मुआमलतु इस्मुन लिस्सबाब, अगर इसमें सबब हो, अगर अक्द से मुराद यानी मुराद अक्द हो तो इसमें अक्द सबब है, इसमें निज़ा होगा कि सही है या बातिल। और अगर मुराद मुसब्बब हो यानी ज़ौजियत, उसमें निज़ा है ही नहीं, क्योंकि वो बसीत है, ये मुरक्कब है। अक्द मुरक्कब है, सबब मुरक्कब है, मुसब्बब बसीत है। ये समझ लीजिए, कहीं ये उलट न समझा गया हो। दोबारा अर्ज कर रहा हूं, अक्द सबब, ज़ौजियत मुसब्बब, सीग़े बेअतो इश्तरैतो सबब, मिल्कियत या फ़क़्द मिल्कियत, हुसूल तमल्लुक और फ़क़्द तमल्लुक ये मुसब्बब। इजारा का सीगा आजर तो हाज़ल मकान बे अल्फ दराहिम, मैंने ये मकान दे दिया आपको इजारे पर 1000 दिरहम पर, यह अक्द है। सबब के अजीर आकर उसकी चाबी ले ले, वो बसीत है, या है मुसब्बब या नहीं। अक्द मुरक्कब है, अगर मुराद मुरक्कब हो तो दुरुस्त है, निज़ा है। अगर बसीत हो तो उसमें है या नहीं है, बिलवजूद व तारतन बिल अदम। ये अम्र अव्वल यानी वह अम्मा इनकानत मौजूअतन लिल अस्बाब फलिन निज़ा फीह मजाल, इनकानत मौजूअतन लिल मुसब्बबात फला मजाल लिन निज़ा फी कौनहा मौजूअतन लिल सहियत अविल औ लिल अहम लिअदम इत्तिसाफ़िहिमा इत्तिसाफ़िहा बिहिमा कमा ला यख़फ़ा। पस मौजूला वो अक़दे मुअस्सिर है लिल असर, शरअन भी और उर्फन भी। कभी कभी ये हो जाता है कि शरअ और उर्फ में इख्तिलाफ हो जाता है। यह दरअसल जो कौल है ये मुस्तफाद है कि शरअ और उर्फ, कभी ऐसा होता है कि उर्फ कहता है ये मामला ठीक है, निकाह ठीक हो गया। जैसे आपने देखा होगा कितने ऐसे निकाह हैं जो पढ़ते हैं ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, अजीब अजीब बेवकूफ़ाना सीगे जारी होते हैं। उर्फ कहता है ठीक है, शरीयत कहती है ठीक नहीं, तख्तिया है, शरीयत कायल में तख्तिया है। ये दरअसल मुहक्किक के इराकी वो अजवद वाले जो हैं, ये निहायतुल अफकार में उनका कौल है जो यहाँ इशारा किया है जनाबे शेख अखुंद ने।
فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ محققات میں ہوتا ہے، معانی میں نہیں، یہ مصادیق میں ہوتا ہے۔ وَتَخْطِئَةُ الشَّرْعِ لِلْعُرْفِ، یہ جو شارع کہتا ہے کہ عرف نے غلط کہا ہے، خطا کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تاثیر محقق نہیں ہوئی، اثر مؤثر سے محقق نہیں ہوا، کہ بسا عرف میں جائز ہے مگر شرع میں جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بسیط کی بحث ہے، بسیط بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بسیط وہ ہے کہ مفہوم واحد کو پہنچتے ہیں، ایک وہ ہے جو مختلف ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مسبب کے دو مفہوم دو مصداق ہوتے ہیں، جیسے بیع، ایک بیع اور ایک معاطات، مثلا یہ ہم پڑھ چکے ہیں مقاصد میں۔ پس بیع کا بیع تو ہر دو کے لیے وضع ہوا ہے، ایک وہ جو بیع ہے، ایک وہ جو معاطات ہے۔ بیع معاطات کو جیسے شارع اگر باطل کر دے، صیغہ کو قبول کرتا ہے، اثر کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح ہی بھی بعض اوقات صحیح اور فاسد کے لیے معاطات و صیغہ میں قائل ہو جاتے ہیں اور بیع کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ یہ امر اول۔ امر دوم یہ ہے کہ عامی اطلاقات سے کیسے تمسک کرے گا، کیونکہ بتا کے آئے ہیں کہ مجمل ہے، احکام اسلام مجمل ہے۔ عامی کر لے گا اطلاقات سے، صحیح کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر قرینہ ہو تو صحیح بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا امر دخل در معمور بے وجود یا عدم، کبھی شرطیت ہے کبھی شرطیت ہے، جیسے معمور بے کبھی سورہ ہے وغیرہ، اس میں بھی احتمالات ہیں، کبھی جو معمور بہ میں موجود ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے، وہ مع غیر ہوتا ہے، کبھی داخل ہے اور قوام کا سبب ہے، جیسے رکوع اور سجدہ و قرات سورہ وغیرہ، کبھی خارج ہوتا ہے، جیسے غسل اور مسح، یا صیام میں استحاضہ کا غسل، کبھی ملحق ہوتا ہے، بعد میں ملحق ہوتا ہے، کبھی ملا ہوا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، جیسے استقبال قبلہ، طہارت خارج از نماز ہے مگر ملا ہوا ہے، کبھی داخل رکوع و سجدہ و قرات، کبھی خارج جیسے غسل و مسح، کبھی معمور بہ سے پہلے، کبھی معمور بہ کے بعد، جیسے وضو پہلے، طہارت ساتھ، مستحاضہ کا غسل صیام کے بعد، کبھی متصل شطر و شرط، استقبال قبلہ، طہارت وغیرہ۔ تو یہ امور تقریباً
यहाँ तक बिहम्दिल्लाह तमाम हो गए। फ़यकूनुल इख़लालु बिमा लहू दख़्लुन बिअहदिन नहवैन से एक दर्स और कहेंगे, अन्न सही एतबारुहुमा फ़ी हा तक, और फिर इंशाअल्लाह 11वें अम्र में दाखिल हो जाएंगे। 11, 12 और 13। आज का खुलासा ये हुआ कि 5वीं दलील को हमने बयान किया, उस पर नक़द भी किया, एतराज़ात भी किए, और ये भी बता दिया कि जो सलात का लफ्ज़ है या सौम का या हज का, आमी जो कहते हैं, आमी के वक़ूअ नज़र हो जाएगी अमाकिन मकरूहा पर नमाज पढ़ने में। उसमें हमने ये बता दिया कि लौलन नज़र की कैद लाएंगे, ये मौलाई हुक्म नहीं, लौलाई हुक्म है। मिसाल के तौर पर उमूर का भी जिक्र कर दिया, जिसमें मुआमलात में बहस हुई कि मुआमलात में कैसे लागू करेंगे आप इस हुक्म को। फिर इस्मुल लिल मुसब्बबात भी आ गया कि ला मजाल फीहे लिन्निज़ा, और इस्मुल लिल असबाब आ गया कि फीहे मजालुन। शरन उर्फन का फ़र्क भी हमने समझ लिया, और ये भी समझ में आ गया कि मुरक्कब में तो इम्कान है, बसीत में नहीं। बसीत में या गुस्ल है या नहीं, या नमाज सही है या नहीं, या तयम्मुम सही है या नहीं, ये नहीं कह सकते कि इस हौज़ में थोड़ा सा पानी पाक है, थोड़ा नजीस है, ऐसे मुमकिन नहीं। मरहूम अराकी का कौल भी समझ में आ गया कि बसीत की भी अक़साम है। कभी मफ़हूम वाहिद होता है, कभी तख्तियातुल उर्फ होता है, मुसब्बब में भी सही हो सकता है जब तख्तिया वजूद व अदम का बाइस बने। दो मफहूम और दो मिसदाक हो जाएंगे। फिर बै और मुआतात का भी जिक्र किया कि बसीत में भी इम्कान है शिबह तरक्कुब का, यह बयान किया। और तीनों उमूर की बहस के बाद शर्त व शर्त वगैरह का तस्करा कर दिया। ये भी बता दिया कि मामूरुन बे कभी दाखिल होता है, कभी खारिज, कभी मुल्हक होता है, कभी मुत्तसिल। हाजा तमामुल कलाम फिल उमूर सलासा व बक़िया बहसुन फिल नक़द वल इंतिक़ाद अला हाउलाइल उमूर व नदख़ुलु फिल बहसिल जदीद अल अम्रुल हादी अशर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसूल फ़िक़्ह दर्स खारिज को पाए तकमील तक पहुँचा दें। अल हादी अशर में वक़ूउल इश्तिराक लिन्नक़ल व तबादुर, इस पर बहस करेंगे। और असानी अशर में क़द इख्तलफ़ू बि जवाज़ इस्तेमाल लफ्ज़ फ़ी अक्सर फ़ी माना अला सबील इन्फ़िराद वल इस्तिक़लाल। ये ज़रा बहस लंबी होगी, इसमें वह मुदफ़ भी है। और सालिस अशर में मुश्तक़ के बारे में बहस करेंगे। इज़ाहत शुबहा होगा उसमें, उसको भी बयान करेंगे। और इंशाअल्लाह इस बयान के बाद फिर हम बक़िया उमूरुन के तज़किरे के बाद दाखिल हो जाएंगे अल मक़सदुल अव्वल में। तकरीबन अला ज़ाहिर 60 दुरूस में मुक़द्दिमा को इंशाअल्लाह 13 उमूर को इख्तिताम पज़ीर कर दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।